أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. پچھلے درس کے اندر یہ وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر اپنی نعمتوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور انسانوں اور جنات دونوں کو براہ راست اس سورہ مبارکہ کے اندر مخاطب کیا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پچھلی آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے تعلیم قرآن، تخلیق انسان، پھر انسان کو گویائی اور بولنے کی جو نعمت ہے اس کا ذکر فرمایا تھا، آسمان و زمین کا ذکر تھا، اور پھر زمین پر ملنے والے دستیاب طرح طرح کے میوہ جات اور پھلوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا تھا. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا اور تخلیق کا ذکر ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو اولین انسان ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، ان کی تخلیق کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ ہی نے انسان کو ٹھیکرے کی مانند کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. صلصال اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس کو پانی کے ساتھ گوندا گیا ہو اور پھر وہ خشک ہو جائے، اور خشک ہونے پر جو اس سے کھنکنے کی آواز آتی ہے وہ مٹی صلصال کہلاتی ہے. فخار بھی ایسی ہی مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو باقاعدہ پانی سے گوندا گیا ہو، پھر اس کو خشک کر کے آگ میں پکایا گیا ہو، اور پکنے کے بعد جب اس سے آواز آتی ہے ہلکا سا انگلی سے یا ناخن سے مارنے پر، یہ ٹھیکرے کی آواز کہلاتی ہے، اور ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا. گویا کہ اگر پانی میں گھون کر آگ میں پکایا نہ ہو ویسے ہی خشک ہو جائے تو وہ صلصال کہلاتی ہے، اور باقاعدہ اگر اس کو آگ میں پکایا جائے تو وہ فخار کہلاتی. تو اللہ جل شانہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ صلصال اس کو کھنکارتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جیسے فخار ٹھیکرے سے کھنکنے کی آواز آتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اور جنات کو اللہ جل شانہ نے آگ کی شعلے سے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. مارج آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں صرف آگ ہی آگ ہو، دھواں نہ ہو، اس سے اللہ جل شانہ نے جنات کو پیدا کیا. ان دونوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد دونوں کو مخاطب کیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو.
وہ کون سا رب ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب بھی ہے، دونوں مغربوں کا رب بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریاؤں سمندروں کو چلایا جو آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ملنے کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے جو ان دونوں کو آپس میں گڑبڑ ہونے سے روکتی ہے۔ لا یبغیان، سمندروں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تجاوز کر سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں دریاؤں اور سمندروں سے تم موتیاں اور مرجان قیمتی پتھر نکالتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں میں تیرتے ہوئے چلنے والے بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے چٹانوں اور پہاڑوں کی مانند ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکتی ہوئی کھنکارتی ہوئی مٹی سے پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قرآن کریم نے مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں خلقہ من تراب فرمایا، تراب خالص مٹی کو کہا جاتا ہے جس کو پانی کے ساتھ گوندا نہ گیا ہو۔ کہیں من طین لازب فرمایا کہ ہم نے خلقناہ من طین لازب، ہم نے چکنی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ کہیں من صلصال من حمأ مسنون فرمایا کہ ایسی سیاہ مٹی جس سے بدبو پیدا ہو گئی ہو، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ مسنون بدبودار مٹی اور حمئن کا معنی سیاہ کے آتے ہیں، یعنی ایسی کھنکتی ہوئی سیاہ جس سے بو اٹھ رہی ہو، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر من صلصال کالفخار فرمایا کہ ہم نے ٹھیکرے کی طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ در حقیقت مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے مٹی فرشتوں کے حکم سے فرشتوں کو حکم دے کر اٹھوائی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس زمین پر بسنے والی یا زمین پر موجود ہر رنگ کی مٹی سے تھوڑا تھوڑا حصہ فرشتوں نے اٹھایا۔ مٹی بھی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کی مٹی انتہائی سیاہ ہوتی ہے، بعض جگہوں کی مٹی انتہائی سرخ ہوتی ہے، بعض جگہوں کی مٹی گندمی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں کی ہے، اور بعض جگہ سفید رنگ کی مٹی اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا حصہ اٹھایا گیا۔ اس لیے انسانوں کے اندر بھی مختلف شکلوں اور رنگوں کے انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ اسی مٹی کا اثر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا خاکہ اور ان کا جثہ اور بدن بنانے کے لیے فرشتوں نے اٹھائی تھی۔ اس لیے کوئی انسان سیاہ رنگت کا، تو کوئی سرخ رنگت کا، کوئی سفید رنگت کا، کوئی گندمی رنگت کا، کوئی کس رنگ کا تو کوئی کس رنگ کا۔ تو زمین کے ہر حصے سے مٹی اٹھائی گئی۔ اس مٹی اٹھانے کو اللہ نے خلقناہ من تراب فرمایا کہ ہم نے مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس کو پانی کے ساتھ گوندا۔ جب پانی کے ساتھ گوندا تو وہ چکنی مٹی کی طرح ہو گئی۔ اس کو من طین لازب فرمایا کہ ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو پھر اللہ جل شانہ نے یوں ہی چھوڑ دیا،
اور پھر جب وہ گندی ہوئی مٹی کو کافی عرصے تک چھوڑ دیا تو ایک تو وہ خشک بھی ہو گئی، رنگت بھی اس کی سیاہی مائل ہو گئی، اور گندے ہوئے کافی عرصے تک پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بو بھی پیدا ہو گئی۔ جیسا کہ ایک چیز اگر کوئی آدمی کوئی خاتون آٹا گوندھ کر رکھ دے اور بہت عرصے تک یوں ہی چھوڑ دے تو اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ سڑ جاتی۔ تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنانے کے لیے، ڈھانچہ بنانے کے لیے جو مٹی پانی کے ساتھ گوندی گئی اس کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی اور اس سے بو اٹھنے لگی۔ اس کو اللہ جل شانہ نے خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون فرمایا کہ سیاہ رنگت کی کھنکتی ہوئی مٹی جس سے بدبو اٹھ رہی تھی اس سے ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اسی سے ہی انسان کا جثہ بنایا، اور اس سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح ٹھیکریوں سے آواز آتی۔ مٹی کے برتن ہوتے نا، مٹی کے برتن، کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے، پھر اس کو بنانے کے بعد آگ میں پکاتا ہے، پھر ہلکا سا بھی یوں کیا جاتا ہے تو تیز آواز آتی ہے۔ برتن بیچنے والے، مٹکے بیچنے والے ہلکی سی لکڑی سے اس کو مارتے ہیں تو زبردست آواز اس سے بلند ہوتی ہے، یہ کھنکنے کی آواز کہلاتی۔ تو ٹھیکریوں سے جس طرح کھنکنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اس جثے سے جو مٹی کے ساتھ مٹی کو پانی میں گوننے کے بعد خشک ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، ہواؤں کے لگنے کی وجہ سے، اس کو اللہ نے کھنکارنے کی یا کھنکنے کی آواز سے تعبیر فرمائے۔ اسی سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ بقیہ انسان پھر اسی توادد و تناسل کے سلسلے سے چلے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی تخلیق کے اندر مٹی کا کچھ نہ کچھ دخل موجود ہے، کیونکہ انسان جو غذائیں کھاتا ہے جس سے اس کے جسم کے اندر مادہ وجود میں آتا ہے، وہ غذائیں مٹی سے ہی وجود میں آئی، مٹی سے ہی حاصل ہوئی، پھر اسی سے ہی انسان نے غذائیں حاصل کر کے اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کی، اور اس قسم کے تخلیقی مادہ اللہ نے انہی غذاؤں کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر پیدا کی۔ تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر مٹی کا عمل دخل موجود ہے، لیکن براہ راست جو مٹی سے تخلیق ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اس لیے خلقنا الانسان من صلصال کالفخار سے مفسرین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے۔ تو اس تسلسل سے یا اس مرحلہ وال ترتیب سے اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، پھر جنات کی تخلیق کا بیان کیا گیا۔ جان اس جن کو کہا جاتا ہے جو تمام جنات کا باپ تھا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام اولاد آدم کے اب ہیں، باپ ہیں، اور ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ایسے ہی جان وہ جن جس سے تمام جنات کی نسل چلی، اس کی تخلیق اللہ نے کیسے کی؟ من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلوں سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ یہاں تین قسم کے اجسام اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو انسانی جسم ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، دوسرا جسم فرشتوں کا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نور سے، روشنی سے پیدا کیا، اور تیسرا جسم یہ جنات کا ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ اور مارج اس آگ کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں بالکل نہ ہو۔ دیکھیے جب انسان آگ جلاتا ہے اس کا ایک حصہ تو خالص آگ پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس کا اوپر کا حصہ دھوئیں پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس آگ سے پھوٹنے والی روشنی جو ماحول کو روشن کر رہی ہوتی ہے وہ نور کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس روشنی سے جو اس آگ سے پیدا ہو رہی تھی، اس نور سے جس کے اندر نہ دھوئیں کا دخل تھا نہ ہی آگ کا کوئی دخل تھا، اس نور سے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ فرشتوں کی تخلیق فرمائی، در حقیقت نور ہے
جو لطیف قسم کا مادہ ہے، اسی سے ہی فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو نبوت ملی، کوہ طور پر ان کو درخت پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو در حقیقت وہ یہی نور تھا جو درخت پر انہیں نظر آئے، جسے وہ آگ سمجھتے ہوئے چلے کہ میں وہیں سے تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ درخت سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اس درخت کو جلا دیں، حالانکہ آگ کی خاصیت تو درخت کو جلانے کی ہے، لیکن وہ نور یا وہ شعلے آگ کو جلا نہیں رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اس آگ کو پکڑنے کے لیے تو وہ آگ ان سے دور ہو گئی، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی آگ نہیں ہے، کیونکہ آگ تو نہ دور ہوتی ہے نہ انسان اور درخت کی تمیز کرتی ہے، جو چیز سامنے آ جائے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت محسوس ہوا یہ کوئی آگ نہیں ہے، یہ نور ہے، جو دور سے دکھنے میں آگ لگ رہی تھی، تو در حقیقت وہ نور تھا، اللہ جل شانہ کی تجلی تھی۔ اسی سے اللہ جل شانہ نے حضرات ملائکہ کو پیدا فرمایا، اور آگ سے جو خالص آگ بغیر نور کے، اس سے اللہ جل شانہ نے جنات کو پیدا کیا۔ تو من مارج سے مراد یہاں پر اسی کا ذکر ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا، ایسے شعلے سے جس میں دھواں بالکل نہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کی تخلیق اور جنات دونوں کی تخلیق کو بیان کر کے اللہ جل شانہ ان دونوں سے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ دیکھیے کہاں مٹی سے انسان کو بنایا، پھر کیسا خوبصورت وجود دے دیے، مناسب اعضاء والا، جیتا جاگتا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، جسم سے چھو رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنی حاجات ضروریات کو پورا کر رہا ہے، مناسب اعتدال کے ساتھ ڈول ڈیل کے مالک اس انسانی وجود کو اللہ نے بخشا کہ جو در حقیقت اللہ جل شانہ کی نعمت، اس سے جگہ جگہ اللہ نے اور نعمتوں کو چھوڑ کر خود اپنی ذات کے اندر بھی فکر کی دعوت دی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنی ذات کو تو ذرا دیکھو کہ کہاں سے چلے تھے، اللہ نے کہاں لا کھڑا کیا ہے، کس شکل میں تھے، بدبودار سیاہ رنگت کی مٹی تھی جس سے بدبو اٹھ رہی تھی، جس سے آواز اٹھ رہی تھی، اللہ نے ایک جیتا جاگتا وجود بخشا، خوبصورت مناسب اعتدال والے اعضاء بخشے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم پر بنے نوع انسانی پر ہے، تم اس نعمت کو کیسے جھٹلا سکتے؟ اور نعمتیں تو آگے کی چیزیں ہیں جہاں سر تاپا ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوں۔ یہی حال جنات کا بھی ہے، اللہ جل شانہ نے آگ سے ان کو وجود بخشا، اور پھر فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب جو مشرقین کا بھی رب ہے۔ مشرقین عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے، دو چیزوں کے لیے مشرقین، یعنی دو مشرق دو مغرب۔ اللہ جل شانہ دو مشرقوں کا مالک بھی ہے، رب بھی ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ قرآن کریم نے کہیں مشرق مفرد بھی استعمال کیا، اللہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے۔ یہاں مشرقین یعنی دو کے لیے بھی فرمایا کہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا بھی رب ہے، اور بعض جگہ رب المشارق بھی فرمایا، اللہ کئی مشرقوں کا رب ہے۔ مشرق اس جہت کو یا اس افق کو کہا جاتا ہے جہاں سے ہمیں سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس افق کو کہا جاتا ہے جہاں سے ہمیں سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ میں سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ افق جہاں ڈوب رہا وہ مغرب کہلاتا ہے۔ علماء یا ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ یہ طلوع ہونے کی جگہ اگرچہ جہت ایک ہی ہے، سمت ایک ہی ہے مشرق کی، لیکن مقامات اس کے سردی اور گرمی کے موسموں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ سورج کے چلنے کے راستے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔
جن کو برج کہا جاتا ہے. برج طرح طرح کے آسمانوں میں ستاروں کے جھرمٹ موجود ہیں، اور وہی جھرمٹ اس چاند اور سورج کے چلنے کے راستے کہلاتے ہیں، جن کو آج ہے علم جفر کے ماہرین یا ماہرین فلکیات برجوں سے تعبیر کرتے ہیں. کوئی برج دلو ہے، کوئی اسد ہے، کوئی ثور ہے، کوئی عقرب ہے، کوئی ثعلب ہے. طرح طرح کے برج، 12 برج یا 12 منزلیں بیان کی گئی ہیں، جس سے 12 مہینے وجود میں آتے ہیں اور پوری تکمیل پر سال کا وجود ہوتا ہے. تو یہ پورے سال وہ سمت تو ایک ہی رہتی ہے، لیکن جگہ اس کی تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کا اندازہ ہمیں اپنی ان نگاہوں سے نہیں ہو پاتا. تو مختلف سمتوں سے یا مختلف جگہوں سے ایک ہی سمت میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں سے سورج کا طلوع اور غروب ہوتا ہے. اس اعتبار سے رب المشارق کہیں فرما دیا گیا، اور سردی اور گرمی کے اعتبار سے رب المشرقین فرما دیا گیا. سمت اور جہت چونکہ ایک ہی رہتی ہے، اس سے رب المشرق والمغرب بھی فرما دیا گیا. تو رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. یہ اس زمانے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں. رب المشارق، اللہ کئی مشرقوں کا رب ہے. رب المشرقین، اللہ 2 مشرقوں کا رب ہے. اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جبکہ عرب کے لوگوں کو ان چیزوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا. وہ فضاؤں میں موجود اجرام فلکیہ، چاند سورج کے راستوں، برجوں اور ان کی جگہوں سے ذرہ برابر بھی واقف نہیں تھے. تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو بڑی تعجب کی بات تھی. آج کے زمانے میں اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی سائنسدان سے، کسی ماہر فلکیات سے آپ نے سن رکھا ہوگا. اللہ کے نبی کی زبان سے اس وقت کی کلمات ادا ہو رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ادا ہو رہے ہیں جب سائنس نام کی کسی چیز سے اس زمانے کے لوگ واقف نہیں تھے، اور نہ ہی برجوں سے واقف تھے، نہ ہی سورج کے چلنے کے راستوں سے واقف تھے، نہ ہی ان کے منازل سے آگاہ تھے، نہ ہی 12 برجوں سے وہ واقف تھے، نہ ہی مختلف سمتوں اور جگہوں سے وہ واقف تھے. یہ قرآن کریم کی حقانیت کی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جس نے سارا نظام، ساری فضائیں، سارے اجرام فلکیہ، ساری کہکشائیں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کے ایک چپے چپے سے واقف ہے. وسع علمہ کل شیء، اس کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہوا ہے اس کے علم میں. یقیناً اسی ذات کا کلام. اس قسم کی آیات قرآن کی کلام اللہ ہونے پر واضح دلیل سمجھی جاتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو چلانے والا، جبکہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی اس کو چلانے والا ہے. 2 سمندر چل رہے ہیں، یا دریا اور سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں، دریا جا کر سمندر کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے. دیکھنے والے، بتلانے والے بتاتے ہیں جہاں بھی 2 دریا یا 2 سمندر آپس میں مل رہے ہوں، ذرا غور سے دیکھا جائے تو ان کے ملنے کی جگہ پر کچھ نہ کچھ آڑ موجود ہوتی ہے، تو دونوں بالکل جدا جدا اور ممتاز نظر آتے. ایسے مقامات ہیں جہاں 2 دریا مل رہے ہیں، 2 سمندر مل رہے ہیں، اور دونوں صاف دکھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ دیوار کھڑی ہے. کوئی حکم دے رہا ہے کہ جو مائع اور لکوڈ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہو رہے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، ممتاز ہیں. بس اوقات رنگوں کی تفریق ہوتی ہے، رنگت کے ذریعے امتیاز ہو جاتا ہے. ایک کا رنگ نیلا مائل ہے، دوسرے کا گندمی مٹیالہ مائل ہے. ایسے ایسے بھی دریا اور سمندر آپس میں مل رہے ہو. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے جو انسانی دسترس سے باہر. لکوڈ چیزیں بھلے وہ کس رنگت کی کیوں نہ ہو، کس شکل کی کیوں نہ ہو، آپ پانی اور دودھ کو ملا دیں ایسے گڑبڑ ہو جائیں گے، انسان تمیز نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی کی صناعی اور قدرت ہے کہ 2 دریا 2 سمندر مل رہے ہیں، رنگت بھی الگ ہے، دونوں میٹھا، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، تو کھارا ہی رہتا ہے، میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے. حالانکہ وہ سمندر جو میٹھا تھا، کھارے اور دریا جو میٹھا تھا،
سمندر کے کھارے پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے دریا کا پانی کھارا نہیں ہو جاتا، وہ بدستور میٹھا ہی رہتا ہے، اور درمیان میں آڑ رہتی ہے جس میں کثافت اور اس کی جو ہے نا تھکنیس اور اس کے سیلان، ان چیزوں میں فرق پڑتا۔ اسی کو اللہ جل شانہ بیان فرما رہے بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، ایک دیوار اور ایک آڑ حائل کر دی ہے، لا یبغیان، مجال ہے جو یہ تجاوز کر سکے، اللہ کے حکم سے انحراف کر سکے۔ دریا کا میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی سے ملنے کی وجہ سے سارا کا سارا کھارا ہو جائے، نمکین ہو جائے، یہ ان دونوں کے اندر اس چیز کی مجال نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، پھر سمندروں سے انسان جو چیزیں حاصل کرتا ہے، قیمتی معدنیات، مچھلیاں حاصل کرتا ہے، قیمتی پتھر اور موتیاں انسان حاصل کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔ انگنت لوگ ہیں جن کا روزگار سمندروں سے، دریاؤں سے وابستہ ہے، کچھ مچھلیوں کا شکار کر کے، کچھ قیمتی معدنیات اور پتھروں کا شکار کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی جو ہے اس نعمت سے مستفید ہو رہے۔ سمندروں کی وسعتیں اس خشکی کی وسعتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ خشکی پہ پائے جانے والی مخلوقات سمندروں میں پائے جانے والی مخلوقات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ہم تو خشکی میں رہ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بڑی رنگینیاں ہیں، یہاں بڑے خوبصورت نظارے ہیں، یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اونچی اونچی اونچے اونچے جو ہے نا چٹانیں ہیں، اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، اونچے اونچے جنگلات ہیں۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں جائیں تو آپ کو یہاں کے کیٹو سے بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں، یہاں کے گلیشیئر سے بڑے بڑے گلیشیئر سمندر کے اندر آپ کو نظر آئیں، یہاں سے بڑے بڑے جنگلات، وسیع اور عریض جنگلات آپ کو سمندروں کے اندر نظر آئیں گے۔ ایسی ایسی مخلوقات دیکھنے کو ملیں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے ایک سفر نامے کے اندر ایسے ہی لکھتے ہیں، ایک دفعہ کچھ دوستوں نے سمندر کی سیر کا پروگرام بنایا، حضرت کو لے کر گئے اور ایک آبدوز کے اندر جو شیشوں سے بنی ہوئی تھی اس کے اندر لے کر گئے اور سمندر کی گہرائی میں جا کر سمندر کے اندر کا نظارہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی کاملیت پر یقین مزید مضبوط ہو گیا جب سمندر کے اندر جا کر ہم نے بڑے بڑے درختوں کے جنگلات دیکھے جو ہمارے خشکی میں پائے جانے والے جنگلات سے کئی بڑے وسیع اور عریض، بڑے بڑے پہاڑ دیکھے جو خشکی میں پائے جانے والے پہاڑوں سے بھی لمبے، طویل اور عریض تھے۔ ایسی ایسی سمندری مخلوقات دیکھی جس کا نہ کبھی نام سنا تھا، نہ کسی کبھی شکل و صورت دیکھی، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بے ساختہ یہ کلمات زبان پر آ جاتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، انسان ان دونوں سمندروں سے، دریاؤں سے موتیاں بھی نکالتا ہے، مرجان قیمتی پتھر، مونگا اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی نکالتا ہے۔ لؤلؤ موتیوں کو کہا جاتا ہے، مرجان ایک خاص قسم کا پتھر ہے، قیمتی پتھر سمجھا جاتا ہے، وہ نکالتا ہے۔ بعض احادیث کے اندر تفصیل آتی ہے، جب آسمانوں سے بارش ہوتی ہے تو سمندر کے اندر جو سیپیاں ہیں، سیپیاں جس کو کہا جاتا ہے، ان کے منہ کھل جاتے ہیں بارش کے قطروں کی وجہ سے، اور بارش کا جو قطرہ اس سیپی کے اندر چلا جاتا ہے وہ موتی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان کا ایک قطرہ رحم مادر کے اندر چلا جاتا ہے، بچہ دانی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ قطرہ اس طرح جیتا جاگتا بچے کے اندر بچے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بارش کا جو قطرہ سیپی کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ ایسے ہی خوبصورت اور حسین موتی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض قصے کہانیوں میں یہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں کہ سمندروں میں جل پریاں ہوتی ہیں اور جل پریوں کے رونے سے یا ان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو یہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
تو جل پریوں یا اس قسم کی چیزوں کا تصور کہانیوں پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سمندروں میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں، ممکن ہے کہ کچھ مخلوقات کی شکلیں انسانی شکلوں کی مانند بھی ہوں، جس طرح سمندری شیر ہوتے ہیں، سمندری ہاتھی ہوتے ہیں، سمندری سانپ ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا ہو سکتا ہے کچھ جانوروں کی شکلیں، سمندری حیوانات کی شکلیں انسانوں کی مانند ہوں، لیکن یہ تصور کہ ان کے رونے سے جو آنسوں سے جو قطرہ نکلتا ہے وہ موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ کہانیوں اور قصوں کی باتیں ہیں، حقیقت سے واسطہ نہیں۔ حدیث میں جو فرمایا گیا وہ یہی کہ بارش کا قطرہ جب اس کھلے ہوئے سیپی کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے لؤلؤ سے بیان فرمایا۔ اور مرجان یہ مونگے کو کہا جاتا ہے۔ مونگا ایک قسم کا سمندری درخت ہے، ایک سمندری درخت ہے جس میں ایک خاص قسم کا زندہ اور حیوانی مادہ ہوتا ہے جسے قیمتی پتھر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اسی کو ہی مرجان کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس درخت میں پیدا ہونے والا ایک خاص قسم کا مادہ ہے جس کو لوگ مرجان کہتے ہیں۔ حقیقتاً مرجان تو اس درخت کو کہا جاتا ہے جو سمندروں میں پایا جاتا ہے، اور اس میں وہ خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے، اس کو دواؤں میں دیگر چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لوگ خوبصورتی کے لیے اس پتھروں کو رکھتے ہیں جو بڑا قیمتی سمجھا جاتا۔ اس سب اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ جوار جاریہ عربی میں کشتیوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کشتیاں جہاز بناتا تو انسان ہے، لیکن یہ منو ٹنو وزنی جہاز اس سمندر پر تیرتے رہتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ ایک چھوٹا سا کنکر، ایک چھوٹا سا پتھر آپ سمندر میں ڈالیں وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے گا۔ خود انسان اگر اللہ بچائے سمندر میں گر جائے تہ میں ڈوب جائے گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی موت اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں رکھی ہے، اللہ نے جب وہاں موت کی جگہ وہاں رکھی تو بہر صورت وہیں پہنچ جاتے۔ پچھلے سالوں میں وہ ایک آبدوز کا واقعہ مشہور ہے جو ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے، اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے، 4-5 لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے گئے، لیکن اللہ نے ان کی موت سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی اور تہ کے اندر رکھی تھی۔ وہ اس آبدوز کے ذریعے گئے اور پھر باہر نہ آ سکے، وہی سب کے سب جو ہے نا مارے گئے۔ اللہ نے ان کے لیے موت کی جگہ وہی رکھی تھی۔ کب کس کی موت کس جگہ آئے انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان اپنا سرمایہ، اپنا مال خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اپنی موت کی جگہ پر پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس حال میں کس جگہ پہ انسان کا جانے کا وقت آ جائے۔ سیر سپاٹے کے لیے لوگ گئے، پچھلے سالوں میں واقعات ہوئے، سے مری گئے سیاح اور گاڑیوں میں ہی، اور سردی کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر سے مر گئے۔ انگنت لوگ جو نا اس قسم کے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ یہاں پر جواب سمندری جہازوں کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا سا پتھر وہ ڈوب جاتا ہے، انسان ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ منو ٹنو وزنی جہاز، اب تو بڑے بڑے بیڑے بنے ہوئے، جنگی طیاروں کے بیڑے بنے ہوئے، ان جہازوں پر وہ سمندروں پر تیر رہے، ڈوب نہیں رہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، منشآت کا معنی چلنے والے، فی البحر، بحر عربی میں سمندر کو کہا جاتا ہے، اور اعلام کا معنی پہاڑوں، پہاڑ کے، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند سمندروں میں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے چلنے والے جہاز، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ آیات بھی اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب اس قسم کے بڑے بڑے جہازوں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی بنی اس کے بعد سے اس قسم کی جو کشتیوں کا اتنا وجود ہی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں زیادہ سے زیادہ ہوا کرتے، بڑے بڑے جہاز بعد میں جا کر وجود میں آئے۔ یہ بھی اللہ کی اس کلام کے برحق ہونے کی قطعی یقینی دلیل ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند
سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلنے والے جہاز، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔